قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں، الارواح جنود مجندہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام الانبیاء رحمۃ للعالمین۔ آسمان کی تاروں کی تعداد کے برابر، سمندر کے پانی کی بوندوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو آقا انعامدار حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کی ذریت پر اور اولیاء امت پر۔ صوفی اسرار کے ناظرین کو ہمارا تہہ دل سے خوش آمدید، اور ہم آپ کے کافی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم کو سراہا، ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں سبسکرائب اور لائک کیا، اور جن حضرات نے ابھی تک، جن دوستوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمیں سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن پر دبائیں اور نوٹیفیکیشنز آل پہ دبائیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا، کیسا نظام تھا، کیسا حیرت کا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب عطا ہوئی، آپ کب سے نبی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تب سے نبی ہوں، مجھے نبوت کا تاج تب عطا ہوا جب ابھی آدم اپنی مٹی اور پانی میں ہی جوجھ رہے تھے۔ چلیے آج اسی موضوع پہ ہمارے آج کے علماء سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ان کوچن این گٹے ودر کلے پھٹین زا، ان کھوچن این گٹے ودر کلے پھٹین زا، ہونس اڑج روٹن ہٹے کمینس خدمت وچھن زا، ہونس اڑج روٹن ہٹے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار آئے ہیں، اور بدقسمتی سے اس کا تصور بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، اور عہد حاضر کے جو ریشنلسٹ قسم کے عقلیت زدہ میں کہتا ہوں انہیں، یا عقلیت گزیدہ، عقلیت سے ڈسے ہوئے لوگ، وہ ان چیزوں سے اباہ کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے۔ آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک، سب کی ارواح عالم ارواح میں پیدا کر دی گئی۔ وہاں عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا، کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہ، یہ عہد الست۔ اور ظاہر بات ہے کہ عہد جو ہوتا ہے، جب تک انسان کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو، خود شعوری نہ ہو، آپ دنیا میں معاہدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائمی ہوش و حواس میں یہ عہد کر رہا ہوں، معاہدہ کر رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم تھے اور ہوش و حواس کے ساتھ تھے، خود شعوری کے ساتھ تھے، لیکن صرف ارواح تھی، جسد نہیں تھے۔ اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور نے سے جب پوچھا گیا کہ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا، والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارا گوندھ ہی رہا تھا، پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا، ابھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہیں وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہیں۔ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اگر نور محمدی کہیں تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، جیسے فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ روح، فرشتے روح ہیں، ارواح ہیں، روح القدس، روح الامین، اور ارواح انسانیہ بھی روح ہے، یہ سب ان کا مادہ تخلیق نور ہے۔ اس وقت ہم پیدا کیے گئے صرف ارواح کی شکل میں،
ہم سے عہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا. یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے. اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہے فریاد کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب 1 مرتبہ اور صحیح، کہ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اتنے مراحل سے تو ہمیں لے کر آیا ہے، ایک مرحلہ اور سی. تو یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا. پھر عالم خلق جسے آج سائنٹسٹ کہتے ہیں، جس کا نقطۂ آغاز ہے بگ بینگ، عالم ارواح اس سے پہلے کی شے ہے، اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی، وہ سائنس سے ماورا ہے. لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے، بگ بینگ سے. وہ پھر مختلف مراحل، تنزل کے مراحل بھی آئے، ارتقاء کا مرحلہ بھی آیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقاء کے مراحل طے کر کے آدم تیار ہوا ہے. حضرت بیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے، ہر 2 عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا، بگ بینگ، اور بہت بڑے بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سائنسداں تو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف فارن ہائٹ، یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت کا عالم تھا. لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے، کچھ اس میں سے کوئی پھر خاک کی تہ جو ہے زمین کے اس کرے پر آئی، ہر 2 عالم خاک شد. یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا تا بست نقش آدمی. اس کے بعد ارتقائی مراحل ہے، اور پھر آدم کی وہ روح جو کولڈ سٹوریج میں تھی جب وہ لا کر پھونکی گئی ہے. جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا، مسجود تو تب بنا ہے جبکہ اس میں روح آدم وہ لا کر پھونک دی گئی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہاں سے حیات دنیاوی کا آغاز ہو گیا. پھر وہ سلسلہ تناسل ہے، آدم اور حوا کی نسل میں سے ہر بچہ 4 ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحم مادر میں تیار ہو جاتا ہے. حدیث ہے متفق علیہ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وَهُوَ الصادق المصدوق. دیکھنا تم کہیں شک میں نہ پڑ جانا، محمد کون ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی اللہ گواہی دیتا ہے. کہ رحم مادر میں 40 دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن تو مضغہ کی شکل میں ہوتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. وہی عمل جو آدم کے جسد حیولہ کے ساتھ ہوا تھا، ہر ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے کہ جو رحم مادر میں 4 مہینے کے بعد دہرایا جاتا ہے. یہ آدم علیہ السلام کون ہیں؟ ان سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ ان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اور پھر اس کے بعد ان کو دنیا میں جو بھیجا تو اس بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ اور یہ جو پوری کی پوری داستان سیدنا آدم کو ہمیں سنائی جاتی ہے مختلف مذہبی روایات میں، اس میں کیا چیز پیش نظر ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس داستان سے ہم سیکھیں، سمجھیں، بطور مسلمان اس سے اخذ کریں؟ پہلا سوال مجھ سے اس نوعیت کا کیا گیا ہے کہ وہ ایک لیکچر کا موضوع بن جائے گا، لیکن یہ ملاقات کی نشست ہے تو میں بہت مختصر طریقے پر چند حقائق سے آپ کو متعارف کرا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس کا حیوانی وجود ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دوسرے حیوانات کا وجود ہے،
یہ حیوانی وجود ایک قالب ہے، اس کو آپ سادہ لفظوں میں جسم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ زندہ ہستی اسی زمین سے پیدا کی گئی۔ اور قرآن نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ سمندروں کے کنارے جو دلدل سی بن جاتی ہے وہاں سے ابتدا ہوئی اور پھر کئی صدیوں کے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ حیوانی وجود پایہ تکمیل کو پہنچا۔ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ کئی مرحلوں میں ہم نے اس کا تسویہ کیا۔ جیسے آپ ایک چیز بناتے ہیں تو پہلے اس کو آپ ایک صورت دے دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تزئین کرتے ہیں۔ جیسے گھر بناتے ہیں تو ایک گرے اسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس میں کہیں پتھر لگا رہے ہیں اور کہیں قالین بچھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے انسان کے حیوانی وجود کو بھی اسی طرح بنایا اور پھر اس کا تسویہ کیا، یعنی اسے ہر لحاظ سے بالکل درست کر دیا۔ جب وہ اس مرحلے تک پہنچ گیا تو پھر سورہ سجدہ میں یہ فرمایا ہے کہ آسمان سے اس کی شخصیت اس کے اندر الہام کی۔ اس طرح انسان اپنے جسم یا اپنے قالب کے لحاظ سے ایک زمینی ہستی ہے اور اسی طرح بنا ہے جس طرح کے دوسرے جانور پیدا ہوئے ہیں، لیکن انسانوں کی جو نسل اس وقت موجود تھی اور اس کے حیوانی وجود کے بے شمار نمونے پیدا ہو چکے تھے، ان میں سے دو کا انتخاب کر کے انہیں انسانی شخصیت دی گئی۔ تو انہی کو قرآن مجید نے آدم و حوا کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے۔ حوا کا نام تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن ان کی شخصیت کا تعارف قرآن نے کرا دیا ہے۔ تو یہ آدم و حوا ہیں جن کو پہلی مرتبہ انسانی شخصیت دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا۔ آدم علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ انسانی شرف حاصل ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی ان پر نازل کی اور انہیں پیغمبر بنایا۔ اس واقعے سے پہلے یہ بات بھی قرآن مجید میں واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم اس وقت جو مخلوقات تھیں جن میں فرشتے بھی تھے، جنات بھی تھے، ان کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ میں نے زمین کا ایک ذرے کے برابر ہے پوری کائنات میں اس کرۂ ارض کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں میں اس کیچڑ سے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اور زمین کا اقتدار اس کو سونپ دوں گا۔ اس پر فرشتوں نے سوال کیا کہ جب آپ اختیار بھی دیں گے، اقتدار بھی دے دیں گے، زمین کی بادشاہی بھی اس کے سپرد کر دیں گے تو وہ بڑا فساد برپا کرے گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ میری اسکیم یہ ہے کہ میں ایک اٹرنل دنیا بنانا چاہتا ہوں، ابدی دنیا۔ اس دنیا کے لیے مجھے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے کہ اس انتخاب کے لیے میں پہلے ان کا امتحان کروں گا، اور اس وقت یہ زمین کے اوپر امتحان کے لیے بھیجے جائیں گے، یہ پیدا ہوں گے، یہ یہاں سے رخصت ہوں گے، پھر میں ان کو اٹھاؤں گا اور اٹھا کر ان کا حساب لوں گا، اور پھر جو اس حساب میں کامیاب ہوگا اس کو اپنی جنت میں آباد کروں گا جہاں موت کا خاتمہ ہو جائے گا۔